حدیث شریف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے, جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے, اور جب اسے امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے. یہ تینوں جو ہم ٹریٹس دیکھتے ہیں, ہم اپنے دشمن میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو دشمن ہے وہ ایگزیکٹلی یہی 3 چیزیں کرتا ہے, پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہے. لیکن اگر میں آج کے دور حاضر کے حوالے سے بات کروں تو ایک چیز ہمارے معاشرے میں, ایک برائی جس کو اب somehow برائی تصور نہیں کیا جاتا, وہ ہے جھوٹ اور وعدہ خلافی. جہاں لوگوں کو لگے کہ ان کو یہ جھوٹ فائدہ دے رہا ہے, لوگ وہاں پہ جھوٹ بولتے ہیں. کچھ لوگ مصلحتاً, کچھ لوگ عادتاً, اور کچھ لوگ شوقیہ طور پہ جو ہے وہ اب جھوٹ بولتے ہیں. یہ جو ہماری سوشل میڈیا کی جو لائف ہے, اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک جھوٹ کو جو ہے, اگر فرض کیجئے میں آپ کو PR کی ڈفرینس سے بات کر لوں کہ آپ نے کہیں سے کوئی بات سنی, سب سے تو جو آج کل پروپیگنڈا ہوتا ہے, آپ نے کہیں سے بات سنی یا پھر آپ نے کہیں سے بات بنائی, پھر آپ نے اس کو سوشل میڈیا پہ پھیلا دیا, پھر آگے لوگ اس کو پھیلاتے رہے, لیکن وہ جھوٹ تھا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے خلاف جو بہت سارا پروپیگنڈا ہوتا ہے, یہ ریاست کے خلاف جو ہوتا ہے, پھر اس کو ایسے ہی لوگ آگے پھیلاتے رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک پروپیگنڈا, ایک جھوٹ میں اور بہت بڑے گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے ایک ویسے سوسائٹی میں, علامہ صاحب میں آپ سے شروع کروں گی, جو ویسے سوسائٹی میں ہمارا ایک جھوٹ کا کلچر آ گیا ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ بیٹا ان کو بتا دو, میں بچوں نے سنتے تھے, ان کو بتا دو بابا گھر پہ نہیں ہے, یا فون پہ, یا اپنے ڈومیسٹک ہیلپ کے سامنے, یا اپنے کام کے دوران کوئی نہ کوئی ایسا جھوٹ بول دیتے ہیں. ان کا کتنا بڑا گناہ ہے ان چھوٹے چھوٹے جھوٹوں کا؟ دیکھیے, جھوٹ ہے نمبر 1, استثناء کے علاوہ, چونکہ ظاہر ہے اس کے اندر بھی ایکسیپشنز جو ہے نا موجود ہے, توریہ ہے, تقیہ ہے, وہ ایک الگ جو ہے نا, وہ بھی آپ بتائیں گے لیکن کون سا؟ ہاں, وہ بعد میں انشاءاللہ العزیز جو ہے نا بتا دوں گا. اور اس کے اندر ظاہر ہے کچھ ایسی بھی جہاں پر اجازت, جیسے ماں باپ کو بچوں کو بہلانے کے لیے, اور ایک ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو پسند نہ آئے, لیکن شریعت اجازت دیتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو بہلانے کے لیے بھی جھوٹ بول سکتا ہے, تعریف کاغذ کے. ہاں, وہ تاکہ جو ہے نا اس کو راضی رکھیں. تو میرا خیال کامیاب مرد بھی وہی ہوتا ہے کہ جھوٹے پیسے کے وعدے کرتا رہے لیکن نہ کبھی نہ کرے اور ان کو راضی رکھے. خیر, یہ ایک الگ ٹاپک ہوگا. اچھا, لیکن جہاں تک تعلق ہے جھوٹ کا اور اس کے معاشرے پر اثرات کا, دیکھیے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ڈرائیور ہے, اور میرے ساتھ کئی دفعہ یہ ایسا ہو چکا ہوا, لیکن بہرحال اللہ کا شکر اب نہیں ہوتا. ڈرائیور ہے, اب میں بیٹھا ہوا ہوں, گاڑی میں جا رہے ہیں مجلس کے لیے, وہ بندے کی کال آئی کہ کتنے بجے پہنچیں گے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ GPS وہ بتا رہا 15 منٹ, وہ کہہ رہا ہے جی بس 5 منٹ میں پہنچ رہے ہیں. بھائی جھوٹ بول رہے ہو, لعنت اللہ علی الکاذبین. جو ہی تم نے جھوٹ بولا تو جیسے موبائل کا سگنل سیٹلائٹ سے آتا ہے نا اور موبائل روشن ہوتا ہے, بالکل ویسے ہی خدا کی سیدھی لعنت جو ہے نا وہاں پر آتی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ بڑا بیزر سا جھوٹ ہے. اگر ہم کسی سے کہتے ہیں بس ہم 5 منٹ پہنچنے والے, دوستوں سے بات کرتے ہیں, اسے 5 منٹ میں, تو اس پہ بھی لعنت آ جاتی ہے. لیکن جب لعنت آتی ہے تو جیسے ویوز ہوتی ہیں نا, یہ سونے نہیں دیتی, پریشان کرتی ہیں, اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو وہ جب لعنت آتی ہے نا, وہ صرف اس پر اسپیسیفکلی تھوڑی آئے گی, اس کے اثرات ہوں گے, نحوست کریٹ کرے گی, بے چینی, بے قراری. اب کیا ہے بھائی, اس کو بتاؤ کہ میں 15 منٹ بعد پہنچوں گا, وہ سامنے جو آپ کو ٹائم بتا رہا ہے کہ آفٹر 15 منٹس یو ول ریچ اوور دیر. اس نے کوئی انتظام کرنا ہوگا, مجلس کو تھوڑا ڈیلے کرنا ہوگا, انتظام 100 چیزیں ہوگی. آپ معاشرے کے اس کے اثرات تو الگ ہیں, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے, اچھا دیکھیے پھر لوگ کیا کہتے ہیں, آقا کو وظیفہ بتا دیں میرے رزق میں کمی ہوگی. بندہ خدا اللہ کی لعنتیں لے کر گھوم رہے ہو, رزق میں کمی تو بعد میں اس کو, وہ تو امتحان بھی ہو سکتا ہے نا. جی بالکل. اچھا, اب اسی طریقے سے کاروبار کیسے چل رہا ہے, کسی کو بتانا نہیں چاہیے, صاف جھوٹ بولیں گے, ہمارا تو جی بالکل یہ معاملہ ہی جو ہے نا گڑبڑ ہو گیا, اس سال تو بنا ہی کچھ نہیں ہے. اور بلکہ بعض اوقات جو ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں جو ان کا نقصان ہوتا ہے نا وہ پروفٹ میں ہوتا ہے, مطلب پچھلے سال 1 ملین کمایا تھا, اس سال اگر جو ہے نا اس میں کم ہو گئے تو کہیں ہمیں نقصان ہو گیا. جھوٹ ہے. تو اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو اسے کیا ہوگا, اللہ رب العزت کی جو ہے نا سیدھی کی سیدھی لعنت آئے گی. اس لوگ سے کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس سوری ہمارے پاس پیسے نہیں, ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں میں دیکھتی ہوں وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے سر میں بڑی درد ہو رہی ہے, اور طبیعت بالکل حشاش بشاش ہوتی ہے, لیکن اپنی طبیعت کے بارے میں بھی جھوٹ بول رہے تھے, یا پھر جھوٹا بہانہ بنا دیتے کہ اماں ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ اگر توریہ کے زمرے میں آ جائے گا, میں نے پہلے عرض کیا نا کہ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مصلحتاً ایسی بات کو کرنا کہ سمجھنے والا کچھ اور سمجھے لیکن آپ کا کہنے کا مقصد کچھ اور ہو. تو اس میں مثال کے طور پر اگر پوچھا جائے کہ ڈاکٹر زبیر کہاں پر ہیں, مطلب ڈاکٹر زبیر ہیں, میں کہوں جی یہاں نہیں ہے, تو کہنے کا مقصد کیا کہ یہاں پر نہیں ہے, یہاں پر تو ہے نا. تو یہ توریہ ہوتا ہے. اور تقیہ, اگر آپ کی جان خطرے میں ہے, آپ کا ایمان خطرے میں ہے, اپنی جان بچانے کے لیے وہاں پر آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں, آپ کو اجازت دی جاتی ہے, یہ بھی شریعت کے اندر جو ہے نا موجود ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ظاہرہ بیوی کے ساتھ اگر آپ نے وعدہ کرنا ہو یا بچوں کے ساتھ کرنا, لیکن بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو صریحاً جھوٹ ہے
اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ویلا گھر میں بے سکونی ہوگی، معاشرے میں بے سکونی ہوگی، بے اعتمادی ہوگی، نحوست کی دیواریں کھڑی ہوں گی، کاروبار سے برکت اٹھ جائے گی، دعائیں قبول نہیں ہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ کسی اور کے ساتھ نہیں، سیدھا اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کا معاملہ، اور خدا کی لعنت ہے جو آپ پر پڑتی ہے، نظر نہیں آتی لیکن اس کے اثرات ہوتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، جو کچھ جگہوں پہ اشارہ کیا گیا تو وہ ایسی کون سی جگہ ہیں جہاں پر جھوٹ بولنا جس کا گناہ نہیں ہے، جیسے انہوں نے بات کی نا، جہاں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے، یا کہ جب یہاں کسی کی جان بچا سکیں، وہ بتائیے گا پلیز. جی دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ کے ساتھ آئے ہیں، وہ صادق و امین ہے. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. جو نبی علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہیں وہی متقین ہیں. تو اگر ہم نے تقوی کی راہ پر چلنا، اور رمضان کا بھی مقصد یہی ہے لعلکم تتقون، تو ہم نے جھوٹ سے اجتناب کرنا ہے. بہرحال یہ جو آپ نے اشارہ کیا، مجھے ایک بات کرنی ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ رات سے الجزیرہ پہ اور دنیا کے کئی بڑے میڈیا اس پہ ہاؤسز پہ پروپیگنڈا چل رہا ہے، جی جی بالکل، حقیقت کے برخلاف. تو اس کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. جب تمہارے پاس فاسق خبر لے کے آئے نا، تو اس کو آپ نے آگے نہیں بڑھانا بلکہ اس کی تحقیق کرنی ہے. اور وہ جتنے لوگوں تک جھوٹ پہنچے گا تو آپ کو اس کا گناہ ملے گا. اللہ یہ کہ جھوٹ بولنے کی جہاں اجازت ہے، دو لوگ ناراض ہیں، ان میں جھگڑا ہو گیا، صلح نہیں کر رہے، تو میں ایک کے پاس چلا گیا، میں نے کہا بھائی وہ آدمی تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، آپ کے حق میں تو بہت اچھی باتیں کر رہا تھا، اس کا دل نرم پڑے گا. دوسرے کے پاس چلا گیا کہ وہ آپ کی تعریف کر رہا تھا، وہ اگرچہ دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، لیکن ہم نے ان کی لڑائی کو بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ اس پر پانی ڈالنے کے لیے اگر یہ کام کیا تو شریعت میں اس کی اجازت موجود ہے. جیسے علامہ صاحب نے دیگر چیزیں بتائی ہیں. تو وہاں جیسے بچہ ہے، اب بچے وہ کہتا ہے میرے لیے چاکلیٹ لے کے آؤ باہر سے، مجھے اس کے بغیر نہیں رہنا، اور ڈاکٹر کہتا ہے اس کو کھلائی، تو اس کا جو ہے نا وہ طبیعت مزید گڑبڑ ہو جائے گی. تو اب والد صاحب اگر بچے کو بہلانے کے لیے کوئی بات کرتے ہیں تو شریعت میں اس کی بہر صورت جو ہے نا وہ اجازت موجود ہے. تو لیکن اگر ہم کیا کہتے ہیں راہ عزیمت پہ چلیں تو پھر تو کہیں پہ بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. رخصتیں وہ الگ چیز ہے، عزیمت جو ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے. اور ہمارے لیے مشعل راہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے، اہل بیت اطہار ہیں. دیکھیے حضرات حسنین کریمین کس طریقے سے جو ہے نا وہ زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں. آپ کو میں نبی علیہ السلام، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کو ان کی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی شائبہ جھوٹ کا نہیں ملے گا. جھوٹ تو جھوٹ ہے، یعنی ایسے سچے لوگ تو ان کو پیش نظر رکھیں. اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دیکھیے کہ ہمیں ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے. میدان جنگ ہے، آج جنگ کی بات بھی ہو رہی ہے نا، تو جنگ میں آپ نے دشمن کو لٹا دیا، قتل کرنے کے در پہ ہیں کہ اس نے آپ کے منہ پہ تھوکنے کی کوشش کی. میں نہیں کہتا کہ تھوک، میں تو کہتا ہوں کوشش کی، وہ تو طاہر و مطہر لوگ ہیں، لیکن کوشش کی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اس نے کہا کیوں چھوڑ دیا؟ اب تو آپ کو زیادہ مجھے مارنا چاہیے. آپ نے فرمایا وہ میں سب کام اللہ کے لیے کر رہا تھا، یہاں میری ذات آ گئی. تو اپنی ذات کے لیے بابا جھوٹ نہ بولیں، دنیا کے فوائد کے لیے نہ بولیں. جو کام بھی کریں، کسی کو قتل کرنا ہے نا، جیسے میدان کارزار میں اب ہو رہا ہے، تو آپ اللہ کے لیے کریں. چھوڑنا ہے تو اللہ کے لیے چھوڑیں. آپ سارے کام من حب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. ایمان مکمل کرنا ہے تو ہر بات اللہ کی ماننی ہے. پھر عزیمت کی راہ پہ چلیں تو آپ کو اخروی فوائد ملیں گے. کتنی پیاری بات کی. یہ جھوٹ برکت کا کتنا بڑا دشمن ہے. جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے وہاں برکت ختم ہو جاتی ہے، برکت اڑ جاتی ہے. اچھا، ابھی بچوں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی نا، جو مائیں بچوں کو یہ کہہ کر ڈرا رہی ہوتی ہے نا، جن آ جائے گا اور فلاں آ جائے گا اور سو جاؤ، تو یہ اس طرح کے جھوٹ ہم بچوں سے نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ ممنوع ہے کیونکہ ان کے براہ راست ان کے دماغ پر اثرات مرتب ہوں گے، ان کے ذہن پر اثرات مرتب ہوں گے. تو اس طرح کا جھوٹ بول کر مائیں یہ جان نہیں چھڑا سکتی ہیں کہ بھئی وہ چڑیل آ رہی ہے اور نام رکھے ہوتے ہیں، شگو آ رہی ہے، فلاں آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے. تو اس طرح کا مائیں بھی بیچاری تھک جاتی ہیں پھر جب ان کو ہوتا ہے کہ بچوں کو سنائے تو پھر مائیں بیچاری. ابتدا میں آپ نے ایک اور اشارہ کیا تھا کہ ہم بہت سارے لباس بیچتے ہوئے، خواتین جو لباس بیچ رہی ہوتی ہیں، آج کل بہت ساری خواتین کام بھی کرتی ہیں تو وہ اس کا نقص نہیں بتاتی ہیں اور وہ چھپا دیتی ہیں. تو اب آپ تو برکت کے لیے بیٹھی ہیں نا، خرید جو بھی آپ بیچ رہے ہیں اس میں برکت ہو، آپ کے مال میں برکت ہو. پھر بھی کہتے ہیں ہم اتنا کمانے کے باوجود بھی برکت نہیں ہے. تو برکت کیسے ہو کہ جب آپ دھوکہ دے رہے ہیں. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی اس کے اندر سے ایمان کی جو صفت ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں. اور آخرت میں جس نے جس کو دھوکہ دیا ہے، مثال کے طور پر آج کل کے لڑکے بہت سارے لڑکیوں سے یہ وعدے کرتے ہیں کہ ہم تم سے شادی کریں گے. یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے، اس طرف اس لیے توجہ دلا رہی ہوں.
تو یہ یاد رکھیں جنہوں نے آسرے دیے لٹکایا خواتین کو، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی جانب سے ہر دھوکے باز جس نے کسی کو دھوکہ دیا، اللہ اکبر، فریب میں رکھا، قیامت کے دن اسے وہ ایک جھنڈا دیا جائے گا اور اس میں لکھا ہوگا کہ فلاں نے فلاں فلاں کو اس وجہ سے یہ دھوکہ دیا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ آخرت میں کیا ہمارے اندر اتنے گرڈز ہیں کہ ہم وہاں پر وہ جھنڈا لے کر کھڑے ہو سکیں کہ فلاں کو دھوکہ دیا، فلاں کو دھوکہ دیا، اور ایسے کیسے کتنے جھنڈے ہوں گے جن کا ہم بوجھ اٹھا سکیں گے۔ تو آج کل کے دور میں اگر آپ سے کوئی بات آپ نہیں کر سکتے ہیں نا، اس کا کمٹمنٹ کسی سے نہ کریں، وعدہ نہ کریں۔ آپ کو کہیں کسی محفل کے لیے اگر آپ جانے والے ہیں اور آپ کو اچھی محفل کی آفر آ گئی اور آپ سوچیں اچھی چیز کی آفر محفل کے علاوہ کہ یہ نہ کریں، مثالیں ہیں لوگوں کے لیے، یہ نہ کریں کہ بھائی آپ کو دوسری جگہ سے کہیں آپ کام کر رہے تھے، کہیں دوسری جگہ سے آپ کو اچھی آفر آ گئی اور آپ بتا رہے ہیں کہ بھائی میں مرنے والا ہوں، بستر مرگ پر ہوں اور لہٰذا میں گاؤں واپس جا رہا، میری اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ نہ کریں، کسی کو بھی دھوکہ نہ دیں، اس سے آپ کے جو ہمارے معاملات ہیں نا ان میں برکت ختم ہو۔ اچھا، بہت سارے لوگ جب ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہے ہوتے ہیں، جب اسپیشلی جب رشتہ بھی آتا ہے، تو علامہ صاحب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ عمر کے حوالے سے، وہ کاروبار کے حوالے سے، وہ فیملی کے حوالے سے، وہ لڑکے یا لڑکی کی ذات کے حوالے سے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں ایسا جھوٹ بولا جائے کہ جس سے آنے والی زندگیاں متاثر ہوں، تو اس میں کیا سزا ہے؟ لیکن جھوٹ جو ہے نا وہ جھوٹ ہوتا ہے اگر وہ استثناء میں شامل نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ بالخصوص رشتوں کے معاملے میں تو حتیٰ یہ استثناء غیبت میں سے ہے۔ استثناء غیبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کی عیب جو ہے نا اس کی غیر موجودگی میں بیان نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص آ کر مجھے کہے کہ مجھے میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے اور آپ اس کو جانتے ہیں تو یہ بتائیں کیسا ہے، تو مجھ پر ذمہ داری بنتی ہے کہ میں یہاں پر اس کی غیبت کر سکتا ہوں، حالانکہ حرام ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کروں کہ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ میں آؤٹ آف ٹچ ہوں۔ اکثر جب مثال دی جاتی ہے نا تو ہم یہی کہتے ہیں کہ لڑکے جو جھوٹ بولتے ہیں، جو ایسے ابھی سسٹر نے کہا، میں انکاؤنٹر نہیں کرنا، ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹھ کر یہ بات کریں کہ وہ لڑکی دھوکہ دے لڑکے کو یا لڑکا دھوکہ دے لڑکی کو، دونوں صورتوں میں ان کے کانسیکوینسز جو ہے نا وہ یہ ہوں گے، چونکہ یہاں پر آج کے معاشرے میں ایسا نہیں ہے کہ لڑکیاں مظلوم اور لڑکے ظالم ہیں، لڑکے دھوکہ دیتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس جو مثالیں ہیں اس میں جو ہے نا لڑکیاں زیادہ دھوکے باز ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ مطلب ظاہر وہ عورت کارڈ نکال کر ویری کرتا ہے نا کہ ہم آپ امریکہ کی بات کریں، ہم پاکستان کی مثالیں حتی پاکستان کا معاشرہ سسٹر ایسی بات نہیں ہے، پاکستان کا معاشرہ بھی جو، اور معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، آج یہ ماہ مبارک رمضان ہے، ویسے انہوں نے جو مفتی صاحب نے بات کی تھی نا انٹرنیشنل پروپیگنڈا کی، میں اس پر بھی چھوٹی سی بات کرتا چلوں کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے دنیا جو پروپیگنڈا کرتی ہے اس پر توجہ نہ دیں۔ یقین مانیے اس وقت بھی جو ہے نا، فار ایگزامپل جو بیٹھ کر امیج سازی کی جا رہی ہے، اسرائیل نے جتنا غزہ میں ظلم کیا ہے، معصوم بچوں کو مارا ہے، خواتین کو مارا ہے، اور جہاں پر ہاسپٹل سے بیماری کی ہے، ایسے سفاک قاتل ظالموں کے لیے ہم ذرہ برابر بھی جو ہے نا وہ دل میں گوشہ نرم نہیں رکھ سکتے۔ اگر وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ بیٹھ کر کونوا للظالم خصما، مولا علی کی وصیت ہے کہ ظالم کے متعلق جو ہے نفرت پیدا کرو، اور للمظلوم یعون، مظلوم کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ بے شک جو ہے نا وہ عرب ہے، وہ عجم ہے، وہ ایرانی ہے، وہ پاکستانی ہے، وہ کہیں کا بھی ہے، میں مظلوم کا ساتھ دوں گا، ظالم کا نہیں دوں گا۔ تو آج کے دور میں پروپیگنڈا کر کے، میڈیا کا استعمال کر کے ہماری نوجوان نسلوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور میں اگلی بات یہ کروں گا کہ میں پاکستان کے نوجوانوں سے، پاکستان کے لوگوں سے کہوں گا کہ آپس میں کتنے بھی اختلافات کیوں نہ ہوں، جب باہر کا بندہ آپ پر حملہ آور ہو، جنگ ہو، تو پھر اپنے اختلافات بھلا کے سیسا پلائی دیوار بن جاؤ۔ یہ وظیفہ بنتا ہے ہمارا، یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ جی نوید بھائی آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے یہاں پہ؟ جی دیکھیے، اس سلسلے میں میں پھر گزارش کروں گا کہ کوئی بھی بات آپ کے پاس آتی ہے، خاص طور پر افواج پاکستان کے خلاف ہو، ریاست پاکستان کے خلاف ہو، یا کسی کی ذاتی زندگی کی بات ہو، اس کو آگے بڑھاتے کیوں ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے خلاف جو پروپیگنڈا کرتی ہیں وہ ایسے، اب تو اے آئی، مجھے بلکہ یہ بتائیں، یہ جو اے آئی کا دور آ گیا ہے، اے آئی کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ویڈیوز فیک بنائی جاتی ہیں، اور پھر وہ فیک ویڈیوز جو ہیں وہ آگے جو ہے وہ وائرل کر دی جاتی ہیں، اور ایسی ہم نے دیکھا پچھلے دنوں جیسے بانی تحریک انصاف وہ بیمار تھے تو ان کی ایسی ویڈیوز بنانے لگ گئے، پھر ان بدبختوں نے مطلب خواتین مریم نواز کے حوالے سے بھی ایسی بہت ساری ویڈیوز بنانے لگ جاتے، تو ان کے حوالے سے بھی تو بتائیں نا، جو سوشل میڈیا پہ ایسی جھوٹی چیزیں رہتی ہیں۔ یہ سب حرام کام ہے، کوئی آدمی یہ کام کرتا ہے، یاد رکھیے جب تک یہ جھوٹ رہے گا۔ ہم نے ایک ویڈیو ڈالی اور وہ ویڈیو کتنے
لوگوں تک پہنچے گی, کہاں تک جائے گی, آپ مر گئے. کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جو غلط کام کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں, وہ ان کے وہ غلط کام باقی رہتا ہے. تو یاد رکھیے اچھے کام کا ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے, تو جب وہ غلط کام ان کا لوگوں تک پہنچے گا تو کیا وہ قبر میں جواب دہ نہیں ہوں گے. اور یہ سارے کام کرنا, کوئی آدمی کہیں پر یہ ذہن میں سوچتا ہے, بناتا ہے, اس پر کام کرتا ہے, اس کی ایڈیٹنگ کرتا ہے, پھر اس کو آگے شیئر کرتے ہیں, یہ تمام کے تمام کام بالاتفاق حرام ہیں. اور حرام کی سزا کیا ہے وہ سب پر عیاں ہے, تو ان کاموں سے بچنا چاہیے. ایک چھوٹی سی بات کروں, آپ نے دونوں مثالیں جو ہے سیاسی دی ہیں, یہ سیاستدان آپس میں کرتے رہتے ہیں, چھوڑو ان کو, ان کی بات نہ کریں, نہ ہم کسی کا دفاع کرتے نہ کسی کی مخالفت کرتے. لیکن علامہ صاحب اس کے علاوہ بھی یہ ساری پارٹیاں جھوٹ بولتی ہیں, الزام لگاتی ہیں, کرتے رہتے ہیں, ان کا کام ہی ہے. بالکل, میں تو لیکن اس کے علاوہ جو اے آئی آ گیا, آپ کی ویڈیوز استعمال ہو رہی ہیں, لوگ بنا رہے ہیں, اور چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو یا بندہ ہو, سب کے لیے منع ہے, کسی کے اوپر آپ نہیں کر سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, آپ سب کو بہت شکریہ جی. مجھے یہاں پہ چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا افطار کا سما. کہیں مت جائیے گا, بریک کے بعد ملتے ہیں.